کربلا طاقت کی جگہ نہیں ہے. اگر طاقت کی ہوتی تو حسین بھی بھیڑ جمع کرتے. ایک فقرہ کہوں، جنہیں طاقتوں پہ بھروسہ تھا وہ ہرملا کو تیرے سے شعبہ دے رہے تھے، اور جسے قدرت پہ بھروسہ تھا وہ اصغر کو زمین پہ لٹا کے شکر خدا کر رہا تھا. نہیں، ایک فقرہ کہوں آپ پہنچ جائیں گے. جسے طاقتوں پہ بھروسہ تھا وہ اللہ اکبر، وہ اکبر کے سینے میں نیزہ چبو رہا تھا. اور جسے قدرت پہ بھروسہ تھا وہ یا علی کہہ کے پہنچ گیا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اجرکم عند اللہ. میرا اپنا ایک طریقہ ہے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اس مرحلے کو محسوس کیا، شب بیداری کی مجلس ہے، بہت طویل مصائب نہیں، نوحے تو آپ سنتے رہیں گے. اللہ اکبر. میں بس اس بچی کا امتحان پڑھ دو جو کہتے کہتے مر گئی. اللہ تعالی نہیں سن سکو گے. ہائے رے اس بچی کی صدا جسے میر انیس نے کہا، ارے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. اجرکم عند اللہ. ہو گئی آپ کی آواز بدل. میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، پروردگار اور جن کے پاس بچیاں ہیں وہ محسوس کریں. ہائے رے کتنا سخت امتحان تھا حسین غلیل کا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. نہیں ہے رونے کی آرزو، رونا چاہتے ہو نا، اس لیے آج رونا کہ کربلا نہ جا سکے. حسین غریب کیا اس سال بھی نہ بلایا، حسین غریب. اس کر لیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے. پتہ ہے حسین سکینہ کے پیر کو زمین پہ رکھنے میں ہی دیتے تھے، ہاتھوں کو رکھ دیتے تھے. رباب نے پوچھا مولا ہاتھوں کو کیوں رکھا؟ کہ رباب میں دیکھ رہا ہوں صحرائے کربلا کے کانٹے ہائے ننھے ننھے پیروں میں چبھیں گے. ہائے میری بچی. اجرکم عند اللہ، اجرکم. یہ بچپنا ہے سکینہ کا. اب روایت جس نوعیت سے سنیے، 2 برس کا سن ہے، پتہ ہے 2 برس کا، اور 2 برس کی بچیاں کس کیفیت میں ہوتی ہیں. مگر 2 برس میں بھی سکینہ چاہتی تھی اپنے کو چادر سے چھپائے. نہیں پہنچے آپ. ہاں یہی وجہ تھی کہ جب بازار کوفہ و شام میں لے جایا گیا نا، میری ماں بہنوں پردے کا میسج دیا ہے اس بچی نے. 2 برس کے سن میں سکینہ اپنے کو پردے سے چھپاتی تھی. سوچو یہی وجہ تھی 4 برس کے سن میں سکینہ نے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھپایا اور یہ رو کے کہتی تھی بھیا سجا ردا نہیں ہے. ہمارے یہاں وجہ تلاش ہوتی ہے کہ ابھی بچی بڑی نہیں ہوئی ہے، ابھی بچی اس کیفیت میں نہیں ہے، وجہ تلاش ہوتی ہے. اللہ اکبر. کوئی سکینہ سے پوچھے بس مصائب ختم ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. 4 برس کی بچی کتنا کربلا میں روئی. یقین سنیے، ایک عالم دین ایران کے ہیں میر باقری، خدا سلامت رکھے، بہترین خطیب. ایک فقرہ کہا انہوں نے، قسم خدا کی میں سوچتا رہا کہ یہ ادھر ادھر سے تو نہیں پڑھا ہوگا. اور پھر یقین جانیے جب امام زمانہ کی زیارت ناحیہ پڑھیے تو وہاں ملتا ہے. وہ پڑھ کے کہتے ہیں سکینہ کہ رخساروں پہ حسین نے اتنا پیار نہیں کیا جتنا شمر منون نے تماچا مارا.
کبھی رونے کے لیے ایک فقرہ عظیم ہوتا ہے. اب آپ نہیں سمجھے, نہیں پہنچے تو میں کیا کروں. شاید اسی لیے امام زمانہ سلام کر رہے تھے, سلام ان رخساروں پر جس کے رنگ کوفے سے شام تک بدلتے رہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نہیں نہیں, خدا آپ کو پروردگار کو زیارت نصیب کرے, ہر شریک ہونے والے فرد کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. نہیں رو پاؤ گے, پورے مصائب پڑھ دیے جائیں, اس کیفیت کو نہیں محسوس کر پاؤ گے. اللہ نہ کرے کسی بچی کو کوئی شمر جیسا حبشی ہاتھ سکینہ کے چہرے پہ پڑتا تھا. اللہ وہ رخسار تھک جاتے تھے, پتہ ہے خون بہنے لگتا تھا. نہیں آپ پہنچیں گے, میں کیسے کہوں. جا کے سجاد غریب کے پاس ہاتھ جوڑ کے کہتی تھی, اے بھیا شمر کو کچھ بھی دے دو, بس اتنا کہہ دو میرے چہرے پہ تماچے نہ مارے. میں تمام کر دوں گا, بس 2 احساس پڑھ رہا ہوں, بس 2 احساس پڑھوں گا, مجلس تمام ہے. نہیں رو سکتے. اللہ پروردگار ان منحوسوں سے بی بی کا روزہ آزاد کر دے. شہزادی کے روزے میں ہائے شہادت پہ کوئی ماتم کرنے والا نہ تھا, کوئی یہ کہنے والا نہ تھا ہائے سکینہ اے عباس غازی پھر سے سکینہ قید نہ ہو, پھر سے زینب قید نہ ہو. سن سکیں گے تو بہت روئیں گے. اللہ میر باقری سے ہی سنا میں نے, 3-4 سال پہلے وہ کہتے ہیں جب داعشیوں نے قبضہ کر لیا تھا نا, اس کے بعد جب شام کا راستہ کھلا تو ایک قافلہ ایران سے پہنچا تھا. اور پتہ ہے کہاں وہ قافلہ جب پہنچا, شہزادی کے روضے پر. آپ جتنا یہاں رو لیتے ہیں نا, زری کے پاس نہیں رو پاؤ گے, کربلا نہیں رو پاؤ گے. میرا چیلنج ہے, آپ سوچیں گے کہ میں سکینہ کی زری کے پاس ہوں, میں رو کیوں نہیں پا رہا ہوں, یہ کیفیت کیوں نہیں ہو رہی. آپ سنیں گے ایک مداح تھا ایرانی, کتنے سال کے بعد لوگ زیارت کو گئے, مصائب پڑھ رہا تھا بی بی کے, کوئی روتا نہیں تھا, بس ہلکی پھلکی آواز تھی. وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ رو کیوں نہیں رہے, آپ لوگ گریہ کیوں نہیں کر رہے ہیں, کیوں نہیں تڑپ کے رو رہے ہیں. نہیں مجمع سنیں. اس نے کہا اچھا نہیں رو گے نا. اس نے مجمع میں دیکھا ایک چھوٹی سی بچی, ایک اللہ اکبر, ایک عورت کی آغوش میں بیٹھی تھی. وہ قریب گیا اور کہتا ہے 2 منٹ کے لیے بچی میرے حوالے کریں گے. آپ سنیں گے فطرت ماں کی ہوتی ہے, اپنی بیٹی کو اس نے بہت زور سے دبا لیا. کہا کیسی بات کر رہے ہو. کہا نہیں پریشان نہ ہوئیے, میں صرف ایک احساس پیش کرنا ہے. لوگوں نے کہا دے دو, بچی تمہاری ہے, چھوٹی ہے, دے دو. یقین کرے سہمی ہوئی بچی, اللہ اکبر, جب کسی کے پاس جاتی ہے تو ڈری ہوئی ہوتی چھوٹی بچی. لیا اس نے, تو اس نے بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا, اللہ اکبر, اس کے ماتھے پہ بوسہ لیا تو بچی سمجھ گئی کہ یہ ظلم نہیں کرے گا, یہ تماشا نہیں مارے گا. بچی مانوس ہو گئی کہ شاید نہیں, آپ میری طرف دیکھیں بہت روئیں گے. مجمع نہیں رو رہا تھا, وہ مصائب پڑھتا ہے, میری طرف دیکھیں بہت روئیں گے. اس نے بچی کا چہرہ مجمع کی طرف کیا اور مجمع کی طرف چہرہ کر کے کہتا ہے بس اتنا بتاؤ, اس بچی کا رخسار دیکھ رہے ہو نا, کتنے نرم ہیں, کتنے نازک ہیں. اب اس نے اپنا ہاتھ دکھایا کہ اب میں اسے تماچا مارنے جا رہا ہوں. آپ یقین نہیں کریں گے, پورا مجمع کھڑا ہو گیا کہ ایسا نہ کر. بس اس نے کہا بس اندازہ کرو, ہائے شمر ملو جب تماچا مارتا تھا سکینہ تڑپ کے زمین پر. اے بھیا نہیں, آخری فقرہ مجلس اگر ختم نہ ہو, روتے ہوئے گھر تک نہ گئے, اللہ اکبر, یہ میرا مقدر ہے. مگر آخری فقرہ وہ کہتا ہے نہیں میں احساس کر پائے. پورا مجمع ڈھاڑے مار کے رو رہا تھا کہ بس ایک احساس ہو. وہ کہتا تھا سکینہ اونٹ پہ باندھی گئی بچی, تڑپ کے کہتی تھی بھیا ہم گرے. آخری فقرہ, اے بھیا گرے. مجمع رو نہیں رہا تھا, اس نے ایک لمبا سا اسٹول منگایا اور اسٹول کے اوپر بچی کو کھڑا کر دیا. بچی ڈری ہوئی تھی. سنیے,
اس نے دھیرے سے اسٹول ہلایا، بچی تڑپ کے کہنے لگی اماں ہم گر جائیں گے. آپ یقین کریں بس کہتا یہی سکینہ کا حال تھا جب اونٹ چلتا تھا. کبھی سجا کبھی چچا، اے چچا ہائے